بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے ان لمحات کا ذکر کرتے ہیں۔ عربی میں وہ جو ایگزیکٹ مومنٹ ہوگی قیامت کو، اس کو الساعہ کہتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اس دنیا میں ہر جاندار کی زندگی ختم ہو جائے گی اور زندگی کی تمام اقسام ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں یہ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو یکدم سے انہیں ٹھیک اس حالت میں پکڑے گا جب یہ لڑ رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ان کے معاملات ہی چل رہے ہوں گے، وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہوں گے، بات چیت ہی کر رہے ہوں گے کہ ذرا سی بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی اور ان کا کام جو ہے فنش کر دیا جائے گا، فل سٹاپ لگ دیا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی اور دی اینڈ ہو جائے گا۔ ہیومن ہسٹری کا دی اینڈ ہو جائے گا، حضرت آدم سے لے کے آج تک جو اتنے بڑے بڑے آدمی آئے ان کا دی اینڈ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ جب وہ گھڑی آئے گی تو ہر چیز مر جائے گی اور اتنی اچانک آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو دو لوگ کپڑے کی ایک ڈیل کر رہے ہوں گے، ایک بیچ رہا ہوگا اور ایک دوسرا خرید رہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ جو کپڑا ہے اس کو بیچ سکیں اور وہ ڈیل ہے اس کو ڈن کر سکیں۔ اتنا ٹائم بھی نہیں ملے گا، قیامت اچانک سے آ جائے گی اور ان کے جو کاروبار اور معاملات ہیں وہ وہیں رک جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور قیامت جب آئے گی تو ایک شخص اونٹنی سے دودھ نکال کر گھر جا رہا ہوگا لیکن اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ اس کو چکھ سکے۔ اور قیامت جب آئے گی تو کوئی شخص کھانا کھانے کے لیے اپنا ہاتھ منہ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا لیکن منہ تک وہ کھانا ابھی پہنچے گا نہیں کہ وہ قیامت آ جائے گی اور وہ کھانا اس کے پیٹ میں اس کے منہ تک نہیں جائے گا، اچانک سب ختم، فنش۔ اچھا قیامت کیسے آئے گی، وہ ایگزیکٹ مومنٹ کیسے آئے گی، وہ پروسیس کیا ہوگا؟ تو قیامت تب آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، اور السور کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ السور کیا ہے۔ السور ایک باجا ہے جسے ہم ٹرمپٹ یا ہارن بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، اور حضرت اسرافیل جو کہ ایک بڑے ہی ممتاز فرشتے ہیں جن کی پریسائز جاب ہے سور کو پھونکنے کی، انہوں نے اس کو تھاما ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرافیل کو دیکھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی غور طلب حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل کی آنکھیں اللہ کے عرش پر جمی ہوئی ہیں، اور وہ اس لیے جمی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں فکس کی ہوئی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم آ جائے اور میری آنکھیں کہیں اور ہوں، وہ فکسڈ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں دو بڑے چمکدار ستاروں کی طرح، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بڑے بڑے ستاروں کی طرح ہیں، اور وہ آنکھیں جمی ہوئی ہیں کہ ایک لمحہ بھی نہ لگے کہ کوئی جو میسیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے اس کو میں مس نہ کر سکوں، کہ جیسی مجھے حکم آئے میں نے سور بجا دینا اور وہ قیامت آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی جتنی بھی چاہت تھی آپ کے اندر وہ ختم ہوگی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیسے مزے کر سکتا ہوں جب کہ فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور اپنا سر آگے رکھا ہوا ہے اور اپنے کانوں کو الرٹ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ میں سور پھونکوں، تو میں کیسے دنیا میں انجوائے کر سکتا ہوں، میں کیسے دنیا میں غفلت کر سکتا ہوں اور اپنی آخرت کو بلا سکتا ہوں؟ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کو جو یہ منظر تھا وہ اتنا متاثر کیا کہ آپ کے دل سے جو دنیا کی جو محبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا سور کس دن پھونکا جائے گا؟ تو سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا اور بہترین دن جمعے کا ہے، اور اس دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت رونما ہوگی۔ قیامت کی جو ایگزیکٹ گھڑی ہے اس کو الساعہ فرماتے ہیں، اس کو الساعہ کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کی گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جمعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمام دن میرے سامنے پیش کیے گئے، جمعے کا دن ایک سفید اور چمکدار شیشے کی طرح تھا، لیکن اس کے درمیان ایک کالا دھبا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ الساعہ ہے، یہ قیامت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن ہر جاندار چیز کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس دن قیامت آ سکتی ہے، اور وہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ الرٹ ہوتے ہیں، سوائے دو مخلوقات کے۔ اور وہ دو مخلوقات کون ہیں؟ جن اور انسان۔ یہ لوگ اپنے اپنے معاملات میں پڑے رہتے ہیں اور یہ غفلت میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جمعے والے دن فکر مند ہوتے ہیں، الرٹ ہوتی ہیں کہ کہیں قیامت ابھی نہ آ جائے، قیامت ابھی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو جائیں گے اور آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو قیامت میں جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس میں سب لوگ فوت ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر ایک دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جسے ہم ریزرکشن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جسے اللہ چاہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو کہ بے ہوش نہیں ہوں گے، جو کہ ایگزیمپٹڈ ہیں، جو کہ اس اللہ تعالیٰ کا اشارہ جن کی طرف ہے؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت کی حوریں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے خادم ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں۔ آخر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی رائے کے لیے ٹھوس شواہد حدیث اور قرآن سے موجود نہیں ہے، اور یہ ساری ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہم لوگ انسان ان میں شامل نہیں ہیں کہ جو اس سور کے پھونکنے کی وجہ سے جو بچ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری تیاری ہے کہ نہیں۔ اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ ہمیں زیادہ ہائپوتھیسز نہیں بنانے چاہیے، جس چیز کا فائدہ نہیں اس کے بارے میں اتنی لمبی جو ہے وہ ہمیں تھیریز نہیں بنانی چاہیے۔ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری تیاری کتنی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خطاب فرما رہے تھے، تو درمیان میں بات کاٹ دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس بدو نے دوبارہ بات کاٹی اور دوبارہ کہا قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یوں کیا تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کو ایک کاؤنٹر سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو ہم اکثر ایسی چیزوں پر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جو کہ نہ تو ہمارے ایمان میں اضافہ جس سے ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا، نہ کمی ہونی ہے۔ تو ہمیں اس علم کے پیچھے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جس کا فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم کی درخواست کرتا ہوں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ایسے علم سے تیری ہم پناہ مانگتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاؤنٹر اس کو کویشچن کیا کہ تمہاری کیا تیاری ہے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے قیامت کے لیے زیادہ روزوں اور نمازوں سے تو تیاری نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے قیامت کی تیاری ضرور کی ہے۔ تو کتنا پیارا آنسر دیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تم جو محبت شرط اول ہوتی ہے کسی کی اطاعت کی، تو اگر تم محبت کرتے ہو تو آبویسلی تمہارے جو اعمال ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے تم۔ اچھا، سور کتنی بار پھونکا جائے گا، اس پہ بھی ایک مختلف رائے ہے علماء کی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس میں امام قرطبی اور ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی جو چیخ ہوگی یا دھماکہ ہوگا یا سور پھونکا جائے گا،
اس سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور اس کو الساعہ کہتے ہیں، جس سے جو قیامت کی جو گھڑی ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اور دوسری چیخ سے دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا تو اس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس کو عربی میں الباس یا انگریزی میں ریزرکشن کہتے ہیں. دوبارہ زندہ کیا جائے گا مردوں کو. اور کچھ علماء کا ایک ڈیفرنٹ خیال ہے، جس میں ابن کثیر، ابن تیمیہ اور قاضی ابو بکر رحم اللہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا. پہلی جو سور پھونکا جائے گا تو ایک ہیبت طاری ہو جائے گی تمام لوگوں میں، ایک ڈر پیدا ہو جائے گا. اور دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا تو اس سے جو الساعہ ہے، قیامت کا جو بے ہوشی ہے وہ ہو جائے گی. اور تیسرا جو ہے الباس ہے، جو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا. تو الباس کے بارے میں، جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا مردوں کو، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی. غور کریں گے یہاں وہ لوگ، ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ہزاروں سال سے فوت ہوں گے، کئی صدیوں سے فوت ہوں گے، اور ان کو اچانک اٹھایا جائے گا. تو نیند سے بھی جب کسی بندے کو اچانک اٹھایا جاتا ہے سرپرائز طریقے سے، تو کچھ ٹائم تو اس کو لگتا ہے فگر آؤٹ کرنے میں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اچانک جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. اور سوچیں اس سچویشن میں جب قبروں سے اچانک آپ کو اٹھایا جائے اور اٹھتے ہی آپ دیکھیں کہ آسمان پھٹ رہا ہے اور تارے جو ہیں وہ گر رہے ہیں اور سمندروں میں دھماکے ہو رہے ہیں اور سیارے اور چاند یہ سارے اپنے آربٹ سے نکل چکے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں، اور سورج آپ کے سر کے اوپر تک پہنچ گیا ہے، اور آپ کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے وہ ہل رہی ہے، اس کو زور سے ہلایا جا رہا ہے، اور ان کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں وہ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے نشہ کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے نشہ نہیں کیا، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وہ عذاب کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہوگا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ڈس اورینٹڈ ہوں گے سارے. تو سوچیں کہ ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی جو اس ٹائم، جو دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا ہمیں، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ امیجن کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 1 سال کا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا تو اس کو دفنا دیا گیا قبر میں، اور اس دن الباس کا جب کیفیت ہوگی ریزرکشن کی تو اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی تمام جو قومیں ہیں وہ اپنے گھٹنوں پر ہیں، اور لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ان کو ڈھانپے ہوا ہے، کچھ لوگوں کا پیٹ تک، اور کچھ لوگوں کے سر تک وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور آسمان سے تارے گر رہے ہیں، سمندر ابل رہے ہیں، پہاڑ اڑ رہے ہیں روئی کے دانے کی طرح. تو اس بچے کا کیا رد عمل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں، اگر تم کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یاد رکھیے کہ یہ وہ بچہ ہے جو معصوم ہے، جس نے کوئی نہیں آج تک گناہ کیا. اگر وہ بچہ اتنی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے وہ بوڑھا ہو جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا اس دن، جو دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، جن کی صبح بھی نافرمانی میں، راتیں بھی نافرمانی میں گزرتی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور وہ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ میچورٹی ڈز ناٹ کمز ود ایج، اٹ کمز ود پین. تو وہ جو بچے بوڑھے ہو جائیں گے وہ اس ہیبت کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہے یوم القیامہ جسے ہم بھولے ہوئے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ ہم جس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں فرماتے. ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں، اپنے اس دنیا کے بنگلوں، پلاٹوں، گاڑیوں، کیریئرز، فتنوں، کھلونوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور یوم القیامہ اتنی بڑی چیز کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. اچھا، یہ
قبروں سے کیسے نکلیں گے سارے؟ تو وہ پروسیس کیسے ہوگا؟ کیونکہ سب چیزیں جب فنا ہو جائیں گی، تمام جاندار مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے، ایک لیکوڈ ہوگا، وہ بارش نما ایک لیکوڈ ہوگا، اور ہم اپنے بیجوں سے نکلیں گے، ہمارے سیڈز ہوں گے زمین میں، اس سے ہم گرو کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ گل سڑ جائے گا اور چورا چورا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے جو ہماری کمر کی ہڈی کے نچلے حصے سے ہوگا، وہ حصہ صرف بچا رہے گا، اور وہ ہمارا بیج ہوگا جس سے ہم بڑے ہوں گے۔ اور آج کل تو ڈی این اے کا کنسیپٹ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈی این اے کلوننگ ہو رہی ہے، اور ریسنٹلی سائنسدانوں نے 4-5 ہزار 8 ہزار سال پرانے جو انسان تھے ان کا ڈی این اے تھا، ایک تھوک انہوں نے کسی جگہ پہ پھینکا تھا، وہ ڈی این اے وہاں محفوظ ہو گیا، اور وہاں سے انہوں نے اس بندے کی تصویر بنا لی، اس کو ریکریٹ کر لیا، اور آج اگر کوئی مرتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ اس کا کلون بنا سکتے ہیں، اسی طرح کا ایک اور بندہ آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایتھیکلی رانگ ہے بٹ یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر انسان یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ مشکل ہے۔ تو وہ بیج کا کنسیپٹ حضور نے ہمیں یوں سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ 2 چیخوں کے درمیان، ان جو 2 آوازیں ہوں گی سور پھونکنے کی، ان کے درمیان 40 ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے درمیان ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ جب ایک سب سلا دیے جائیں گے اور پھر سب کو اٹھایا جائے گا، اس کے درمیان ٹائم پیریڈ کتنا ہے جس میں یہ لکوڈ گرے گا اور یہ سارے ہم ری گرو کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بعد آسمان سے لکوڈ گرے گا اور ہم پودوں کی طرح بڑے ہوں گے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پودوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ ہم پودوں کی طرح ری گرو کریں گے، اور قرآن مجید میں ہماری پودوں کی طرح بڑی مماثلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اور ابھی غور کیجیے گا، اسی طرح انسانوں کو دوسری زندگی ہوگی۔ ہمیں اس زمین کی طرح بارش سے ہم نے تشبیہ بتائی، اور وہ ٹائم بتایا کہ قیامت والے دن وہ ہم کیسے ری گرو کریں گے۔ قرآن کی اس آیت کا اشارہ اس طرف ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قبر کس کی کھلے گی؟ سب جو ریزرکشن کا جو پروسیس ہے وہ سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی، جو کہ مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قیامت والے دن انسانوں کا سربراہ ہوں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے نکلے گا۔ ایک اور حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک یہودی نے کہا کہ اس ذات کے نام سے جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی۔ تو مسلمان سن کے کہ بھئی میرے نبی کی شان تھوڑی کم ہو گئی ہے، تو وہ اس نے یہودی کو مارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دی۔ تو یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اندازہ لگائیں کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکایت لگتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جسٹ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس نے شکایت کی کہ اس مسلمان نے مجھے مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے مت بڑھاؤ چڑھاؤ، کیونکہ میں قبر سے نکلنے والا پہلا شخص ہوں گا، لیکن مجھے پتہ لگے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو پہلی چیخ پر سلا دیے جائیں گے یا نہیں۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے تو حضرت موسیٰ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کہ وہ پہلی جب سارے لوگ بے ہوش کر دیے گئے تو حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہوئے کہ نہیں، وہ کیا معاملہ ہے، اور کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ کو مجھ سے نہ بڑھاؤ چڑھاؤ، حالانکہ ہمارا ایمان ہے، اور حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کا سربراہ ہوں گا۔ وہ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے اور نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہودیوں اور جب آپ غیر مسلموں کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہو تو ان کے مقابلے میں حضور کو نہ بڑھاؤ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
جو دیگر انبیاء ہیں انہیں تھوڑا سا نیچا شو کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی بھی برا مان سکتا ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ انبیاء کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جو ہیں اوپر نیچے کریں، کیونکہ سارے انبیاء ہمارے ہیں۔ اسلام تو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارا یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور تمام نبی ہمارے ہیں۔ اور اس پہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں یہودی جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا تعلق ہم سے ان کی نسبت زیادہ ہے، یعنی ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے ایز کمپیئر کہ یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے کیا ہے، تو ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس کو حشر کہتے ہیں۔ چاہے انسان کہیں بھی فوت ہوا ہے، چاہے وہ اسپیس میں فوت ہوا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہوا ہے، صحرا میں ہوا ہے، جنگل میں کوئی فوت ہوا ہے، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا، کیونکہ اللہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اور ہر بندے کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر وہ جو ججمنٹ ڈے ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کسی کو نہیں چھوڑا، ایوری ون، جانور بھی، ایون جانور بھی اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور اکٹھے کیے جائیں گے کہ نہیں؟ جی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن درندوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا، درندے، پرندے، ایون کیڑوں کو بھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ بھرپور انصاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ العادل، عدل، ایسا عدل کرنے والا کہ کوئی کسی کا ڈسپیوٹ نہ رہے۔ اور اللہ اس طرح انصاف کرے گا، اور اس طرح سے انصاف کرے گا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی بکری کا سینگ ہے اور اس نے ایسی بکری کو مارا جس کا سینگ نہیں ہے، تو ان کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو بھی سیٹل کیا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر جانوروں کے بھی اس طرح سے ڈسپیوٹس کو سیٹل کیا جائے گا تو انسانوں کے معاملات کو کس طرح سے سیٹل کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا بھی چاہیے کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، اور اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہمیں تسکین، ہمیں سکون رکھنا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا عدل ہونے والا ہے اور بڑا عنقریب ہونے والا ہے۔ تو جب تمام جھگڑے معاملات میں عدل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان چرند پرند حیوانات کو حکم دیں گے کہ وہ مٹی بن جائیں، اور وہ سب مٹی بن جائیں گے، اور اس وقت کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، وہ کہتا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں نے دنیا میں زندگی ہی گزارا نہ ہوتی۔ وہ اندازہ لگائیں کہ وہ بندے جو دنیا میں بڑے اسٹریٹجک پلانز بناتے رہے، وہ دوسروں پہ جنگیں، انویژنز کے بارے میں سوچتے رہے، وہ پورے کانٹیننٹس کو، افریقن کانٹیننٹس کو کولونائز کرنے کے بارے میں پلان کرتے رہے، وہ دنیا میں پیٹرولیم اور سونے اور معدنیات نکالنے کے بارے میں اور لوگوں کو قتل کرنے کے، پلاٹ کرنے کے بارے میں سوچتے رہے، اتنے شاندار زندگیاں گزاری، زندگیوں کے بارے میں اتنے پلانز بنائے۔ وہ اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہم مٹی ہوتے، ہمارا حساب کتاب ہوتا ہی نہ، ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہی نہ ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اس صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب سب کو اٹھایا جائے گا تو وہ کنڈیشن کیا ہوگی، ہم کیسے، کس حال میں اٹھیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم لوگ ننگے پاؤں ہوگے اور بغیر کپڑوں کے ہوگے اور بغیر خطروں کے ہوگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے ہی جیسے پہلی بار ہم نے مخلوق کو بنایا تھا ہم اسے دہرائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ نہ تو اس کے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں، نہ تو اس کے تن پر کپڑے ہوتے ہیں۔
تو اور نہ ہی اس کے ختنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیچرل سٹیٹ میں لوٹائیں گے، اور ویسے ہی جیسے پہلی بار ہم نے مخلوق کو بنایا تھا ہم اسے دہرائیں گے. تو وہاں سے ہم سارے جو ہیں دوبارہ ہم ریگرو کریں گے، اور وہ ہمارا جو سلسلہ ہے شروع ہوگا. اچھا، حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو وہ پریشان ہوگی کہ مرد اور عورت ایک ہی جگہ ہوں گے اور ان پر کپڑے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. یہ بات بہت چھوٹی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ اتنا بڑا دن ہوگا، اتنا ہیبت ناک دن ہوگا کہ لوگوں کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی. انہیں خیال ہی نہیں ہوگا کہ وہ ان کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوگا. معاملہ اس سے بہت بڑا ہے عائشہ. کون شخص ہوگا جسے سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست. انہیں جنت سے ایک جوڑا لا کے پہنایا جائے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنت سے ایک جوڑا میرے لیے لایا جائے گا، اور میں وہ دوسرا شخص ہوں گا جسے کپڑے پہنائے جائیں گے. اور میرے جیسا کپڑا کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ منفرد ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بیسٹ کپڑا پہنایا جائے گا. یہاں ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.